رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ نہایت قیمتی اور بابرکت ہوتا ہے۔ ان قیمتی لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور احکام، یعنی وہ اپنے یہ قیمتی لمحات کیسے گزارتے تھے، ان کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے، اس کو جاننے کی جستجو ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آج جو میرے ذمہ ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ جب مجھے یہ ٹاپک ملا تو سچ بتاؤں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ کبھی میں نے اس طریقے سے روزے کو جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے فضائل اور روزے میں ان کے کرنے کی عبادات اور روزے میں سحر و افطار، یہ تمام چیزیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام میں اپنے لیے نصیحت نکالتے ہیں اور ہم اپنے عمل کے نظریے سے ان کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جس طریقے سے حارث سر نے یہ ٹاپک ہمارے سامنے رکھا تھا تو یہ واضح طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ باتوں کو اس انداز سے نہیں پیش کرنا ہے جیسے کہ عموماً پیش کیا جاتا رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت ایک چیلنجنگ سٹیج بھی تھا۔ لیکن پھر ہر بار کی طرح اللہ سے دعا کیا اور نبی کے روزے کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم کتاب تھی وہ حدیث کی کتاب ہی ہو سکتی تھی۔ پھر اللہ کا نام لے کر بخاری اٹھائی، باب الصوم کھولا تو احساس ہوا کہ نبی کے روزے کو سمجھنے کے لیے ان کے الفاظ کی گہرائی، ان کے حالات اور ان کے ماہ و سال میں جانا ہوگا۔ ہم اپنے حالات، اپنے ماہ و سال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تمام حالات کو، کیفیت کو اور اس فیلنگ اور اس جذبات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے ایسا خیال کیا کہ ہم عہد رسالت میں ہیں اور میں آپ سب سے چاہوں گی کہ اس ٹاپک کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ تصور کریں کہ آپ عہد نبوی میں ہیں اور وہاں شعبان 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا ہے۔ وہ شعبان 2 ہجری جس کے بعد رمضان آئے گا اور پھر جنگ بدر مسلمانوں کو لڑنی ہے۔ لیکن جب میں نے رمضان میں ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو اور صحابہ کرام کی عبادات کو سمجھا تو مجھے ایک چیز جو واضح طور پر سمجھ آئی، جس کو میں یہاں پر پہلے رکھنا چاہوں گی، کہ وہ رمضان میں کی جانے والی عبادات جس کو ہم رمضان میں کرتے ہیں وہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ روزہ رکھنا، یعنی مستقل 30 دن تک روزے رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا ہے نا، یعنی یہ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہم اپنا تھوڑا زیادہ وقت گزارتے ہیں، یہ ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں اور صحابہ کرام کی زندگی پر غور کریں، امہات المومنین کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تینوں کام یہ پورے سال کیا کرتے تھے۔ یہ 11 مہینے ان کے شب و روز انہی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے تھے، وہ تہجد گزار تھے، وہ قرآن کے ساتھ اپنا کتنا وقت گزارتے تھے اور وہ قرآن کو کیسا لیتے تھے، وہ قرآن میں کیسا تدبر اختیار کرتے تھے،
یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب یہ اتنا بڑا فرق تھا ہماری زندگی اور صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جس کو پاٹنا ایسا لگا کہ مشکل ہی نہیں، غیر ممکن ہے۔ ان کا روزہ، ان کا رمضان بالکل الگ لیول کا ہے۔ میرا اور آپ کا روزہ، میرا اور آپ کا رمضان بالکل الگ نوعیت کا ہے۔ ہم رمضان سے کچھ اور چاہتے ہیں اور وہ سب رمضان سے کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کے حوالے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رمضان میں وہ اپنے اعمال کو بہتر نہیں بناتے تھے، یا وہ اپنی کچھ عادت کو چھوڑنا اور کچھ عادت کو اپنانے کے لیے رمضان نہیں گزارتے تھے۔ وہ رمضان اپنے اعمال کو اس بلندی پر لے جاتے تھے جو بلندی ان کی طاقت کی پیک ہے، جس کے آگے وہ اب گر جائیں گے، وہ اب بے ہوش ہو جائیں گے، وہ اب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیول پر وہ اپنی ذات کو لے جاتے تھے۔ ان کی عبادات، ان کے روزے کا اہتمام، ان کا قرآن کے ساتھ معاملہ، ان تمام چیزوں کو جب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اب تک ہم نے اور بھی بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے، آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ ہم نے تب رمضان کے پروگرام میں ہم کیا سنتے ہیں کہ رمضان ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ٹریننگ کس کی جاتی ہے؟ جو انٹرینڈ ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں اور کچھ اچھی عادتوں کو ہوتی ہے جس کو امپروو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہمارا رمضان کیا ہوتا ہے، ہم پورے رمضان اس کوشش میں گزارتے ہیں کہ کچھ بری عادتوں کو ہم چھوڑ دیں اور کچھ اچھی عادتیں ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ یہی ہمارے رمضان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ فوجی تھے کہ جن کے لیے رمضان آتا تھا کہ وہ یہ چیک کر لیں کہ ان کے سارے اسلحے تیز ہیں یا نہیں۔ کسی پر اگر ذرا سی کوئی گرد و غبار ہے یا زنگ لگ رہا ہے تو اسے نئے سرے سے ایسا چمکا دے کہ وہ اگلے 11 مہینوں کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ رمضان کے فوجی تھے، وہ رمضان کے مجرم نہیں تھے۔ رمضان انہیں چمکانے آتا تھا، رمضان ہمیں توڑنے آتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید آئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو یہ شیاطین اور سرکش جنوں اور کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اے بھلائی کے طلبگار ٹھہر جاؤ، اور اللہ کی طرف بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک مہینہ ایسا آیا ہے جو تم پر یہ مہینہ آ گیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوگا جو واقعتاً محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اب آپ صحابہ کرام کو امیجن کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشخبریوں کو امیجن کریں، تب سمجھ آئے گا کہ وہ کیسے دیوانے لوگ تھے،
جو رات رات بھر اللہ کے حضور قیام کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، وہ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے رہتے تھے، لیکن کوئی تھکن، کوئی پیر کی تکلیف ان کو بیٹھنے پر مجبور نہیں کر دیتی تھی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کون سا ایسا کرنٹ تھا جو ان کے اندر لگ جاتا تھا اور وہ بیٹھتے نہیں تھے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہو پاتے؟ ہمارا تو دن یہ سوچنے میں گزرتا ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا ہے، پھر مجھے بھڑکا کون رہا ہے؟ شیطان تو اب اللہ نے قید کر دیا ہے، پھر میرے اندر وسوسہ کون ڈال رہا ہے کہ ابھی اتنی ہی نماز پڑھ لو، بعد میں اور پڑھ لینا، ابھی اتنا ہی قرآن پڑھ لو، کافی ہے تمہارے لیے، ابھی تھوڑا آرام کر لو، اب کتنا ہی عبادت کرو گی۔ یہ ہمارے اندر کون وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ شیطان تو قید ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حرف بحرف یقین تھا، اور ایمان تو یقین کا ہی نام ہے۔ ایمان تو اسی بات کا نام ہے کہ بندہ اپنے رب پر بغیر دیکھے یقین کرتا ہے، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ میں اگر شیطان کے وسوسے سے نئی نجات پا رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان کا وہ لیول ہی مجھے نہیں میسر ہوا ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے دور کر سکے۔ صحابہ کرام کے لیے رمضان ایک جیک پاٹ تھا۔ رمضان ان کو یہ شیورٹی دیتا تھا کہ کوئی شیطان تمہیں نہیں بہکائے گا۔ تو وہ جانتے تھے کہ اب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور رب ہوگا اور وہ ہوں گے، درمیان میں کوئی وسوسہ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ اور رب کا وہ اعلان کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گزشتہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کے لیے اس سے بڑا اور کیا تحفہ ہو سکتا تھا رمضان کا، کہ وہ رمضان کو بغیر کسی لایانی باتوں، غلط عادتوں یا کسی ایسے کام میں نہ گزاریں جس کا انہیں کوئی ثواب نہ مل رہا ہو۔ ہم اگر ان کے افطار اور سحری کی بات کریں، ہم اگر ان کے اخلاق اور کردار کی بات کریں، تو ہر چیز میں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ ہے وقت کو نہ برباد کرنا۔ اب ہم تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قیام کیا کرتے کہ ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ ہاں، ہم نے تو نہیں جانا کہ شکر گزاری میں بھی اللہ کے حضور اتنا کھڑا رہا جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں دل سے الحمدللہ کہتی ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ شکر گزاری میں بھی کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھا، اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے تو صحابہ کرام بھی کھڑے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں آرام کے لیے کہتے تو کہتے، یا رسول اللہ، آپ بھی تو کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول انہیں سمجھاتے کہ مجھے تم سے زیادہ طاقت دی گئی ہے، ہم تو پہلے سے مانے ہوئے ہیں کہ نہ ہم صحابہ کرام کی طرح کھڑے رہ سکتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن ہمیں جنت وہی چاہیے، بالکل حضرت ابوبکر والی، حضرت عمر والی، حضرت عثمان والی، پر ان کی عبادات کا حال میں تو بالکل
مجھے نہیں پتا کہ کل سے لے کے آج تک میں نے کتنے گلٹ کا سفر طے کیا ہے کہ میں نے اب تک رمضان کو کیا سمجھا تھا اور رمضان کیا لے کر آتا ہے ہمارے پاس. اتنی بڑی اپورچونٹی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس بندے کا حال کیا ہونا چاہیے تھا جس کو اپنے رب کی رضا کا ذرا سا بھی خیال ہو. اسے اپنا رمضان، اسے اپنا روزہ کیسا گزارنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں اور ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آمین آمین آمین. آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ ایسا تو نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو، جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے. تو میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے. تو میں نے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. پھر جبرائیل نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور جنت میں نہ داخل ہو سکے. تو میں نے آمین کہا. یہ ہے وہ افسوس کا مقام، یہ ہے ہمارے لیے سوچنے کا مقام کہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اس میں اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی نہیں کروا سکا وہ لعنتی ہے. یعنی کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے نفس کے، سوائے وہ خود. نفس کیا ہے؟ ہم خود اپنے مغفرت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم خود اپنی جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم خود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہم رکاوٹ ہے. ہمیں یہ اس رمضان اس کو ایسے سمجھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی. تبھی ہمیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی فیاض تھے. آپ سب سے زیادہ فیاض اس وقت ہوتے جب رمضان میں حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. حضرت جبرائیل آپ سے رمضان میں ہر رات ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا. آپ روزانہ حضرت جبرائیل کے سامنے قرآن پڑھتے تھے. جب حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. دیکھیں ہمیں نا وہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے جس میں تم صدقہ کرو چاہے آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو یا کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں لگتا ہے جب آدھی کھجور سے بات بن رہی ہے تو ہم تو اس سے زیادہ ہی صدقہ کر دیتے ہیں، ہے نا. یعنی ہمیں دنیا میکسیمم چاہیے اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے قیمت منیمم ادا کرنی پڑے. یہ ہمارے ایمان کا کون سا درجہ ہے یہ ہم خود اپنے اوپر حد لگا سکتے ہیں. ہمیں کوئی جج کرنے نہیں آئے گا کیونکہ جنت مجھے چاہیے تو جج بھی مجھے اپنے آپ کو کرنا ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جبرائیل کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور آپ روزانہ حضرت جبرائیل کے سامنے قرآن پڑھتے. جب حضرت جبرائیل آپ سے ملتے تو یہاں پر قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا معاملہ ہونا چاہیے اور صحابہ کرام کا کتنا معاملہ تھا قرآن کے ساتھ رمضان میں. صحابہ کرام قرآن کے ساتھ
اپنا کتنا حصہ گزارتے تھے، اس کے بارے میں جب میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ فجر سے لے کر مغرب تک قرآن ہی کے سائے میں ہوتے تھے. وہ قرآن کی تلاوت کرتے، وہ قرآن کو حفظ کرتے، وہ قرآن کو ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے، یہاں تک کہ ان کے جتنے بھی کام ہوتے تھے اس میں قرآن کہیں سے بھی جدا نہ ہوتا تھا ان سے. مغرب افطار کے بعد عشاء تک وہ تھوڑا آرام کرتے، بس یہی ان کی آرام کا ٹائم تھا. عشاء سے لے کر سحور تک یعنی سحری تک وہ قیام کیا کرتے تھے، اور اس قیام میں وہ قرآن ہی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم اس کو تو کیسے کر پائیں گے؟ یہ اتنا بڑا ٹاسک لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی تو کوئی تیاری نہیں کی، نہ اس کے لیے پہلے سے اپنے باڈی کو تیار کیا. اور مجھے اتنا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ شعبان کا مہینہ ان چیزوں کے لیے تھا، اور ایام بیس کے روزے تھے کہ 3 روزے ہر مہینے رکھے جاتے، ہر ہفتے 2 روزے رکھے جاتے، تو ہمارا جسم روزوں کے لیے کتنا کمفرٹیبل ہوتا. تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ دن چڑھتے ہی ہمارے سر میں درد ہونے لگ جاتا اور مغرب میں بس پانی پی کے ہم نڈھال ہو جاتے، کیونکہ ہمارا بدن روزوں کا عادی ہی نہیں ہے، ہم نے اسے عادی ہی نہیں بنایا ہے. اس لیے جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے کر پاتے تھے، ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ صحابہ کرام روزے پورے سال رکھا کرتے تھے. ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی ویسی بات نہیں تھی جیسی ہمارے لیے ہے. رمضان ان کی دوسری چیزوں میں اضافہ کا ذریعہ تھا. لیکن ہمارے باڈی کا جو معاملہ ہے، اسی لیے اب جتنے بھی دن بچے ہیں اب ہم روزے تو نہیں رکھ سکتے ہیں. جن کی قضا روزے ہیں وہ روزے اپنے پورے کر لیں گے انشاءاللہ، پر لیکن آئندہ سال کے لیے ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارا جائے اور رمضان کی تیاری کی جائے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ہم پورے سال رمضان کی تیاری کریں گے، اپنے بدن کو اس کے لائق بنائیں گے انشاءاللہ. وہ صرف اتنی دیر آرام کیا کرتے تھے اور پھر عشاء سے لے کر سحری تک وہ اس کے بعد عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور وہ تو اپنے روزے سے خوش ہوگا. جب آپ حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس خوشخبریاں بانٹتے تھے، ہر ایک کو موٹیویٹ کرتے تھے، ہر ایک کو بتاتے تھے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا افضل ہے. ان کو اسپیشل فیل کراتے تھے، ان کو گنہگار فیل نہیں کراتے تھے. انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی جو کہ گھی پنیر بیچا کرتے تھے، ان کو بتایا کہ روزے کے مہینے میں بازاروں میں شور نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور لایانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسے تربیت کی تھی کہ وہ اخلاق کے، کردار کے اس اعلیٰ معیار پر تھے کہ جس میں ان کو صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو روکا جا رہا تھا.
کسی صحابی سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ چوری نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، ہے نا؟ صرف ان کو ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی جو بھول چوک میں انسان سے ہو جاتے ہیں، جذبات سے انسان سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کے جو معاملات ہیں، یعنی اس میں یہاں تک نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم کہو میں روزے سے ہوں۔ وہاں ہر انسان کو پتا تھا کہ سامنے والا انسان روزے سے نہیں ہوگا، تبھی وہ جھگڑا کرے گا، اور سامنے والے انسان سے کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی تم سامنے والا کوئی غیر مسلم ہے، یہودی ہے، مشرک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جھگڑا کرنے والا بھی روزے دار ہوتا ہے، جس سے جھگڑا کیا جا رہا ہے وہ بھی روزے دار ہوتا ہے، اور کوئی ایک دوسرے سے یہ نہیں کہتا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے، عادل حکمران کی، اور مظلوم کی دعا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں روزے دار کو موٹیویٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ روزے کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا، اور ازواج کا معاملہ روزے کی حالت میں کیسا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ روزے کی حالت میں بھی محبت اور دل جوئی کا معاملہ کرتے تھے۔ وہ اتنے بڑے پوسٹ کے انسان تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، پوری دنیا ان کے عمل کو فالو کرنے والی تھی، پوری دنیا ان کے عمل کو باریکی سے کھنگالنے والی تھی۔ لیکن ایسے نبی، ایسے رسول کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہتے ہوں، یا اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے معاملات ایسے ہوں کہ تمہارا معاملہ کسی کو میرے ساتھ تمہارے معاملات کا پتہ نہ چل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے اور ان سے دل جوئی کا معاملہ کرتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے، لیکن علماء اس کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اس کا روزہ خراب ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے میں احتیاط کرے۔ لیکن بصراحت کے ساتھ جو حدیث موجود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات روزے کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور روزے میں وہ حد سے زیادہ سخاوت کیا کرتی، اپنے خود کے پیسے جو ان کی اپنی آمدنی کے، اپنے کمائی کے ہوا کرتے تھے، اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کر دیا کرتی، یہاں تک کہ افطار کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ بچتا۔ لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ رمضان کا صدقہ کتنا گنا بڑھا کر اس کی نیکی ان کو عطا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے رمضان میں ازواج مطہرات بھی عبادت کا اہتمام کیا کرتی، اور اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیا کہ وہ رات کا قیام کرتی، اور کچھ عورتوں کے ساتھ وہ ان کی امامت بھی کرایا کرتی تھی۔ میں ایسے سوچ رہی تھی کہ یہ کچھ عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ پلان کرتی ہوں گی، یہ آپس میں بیٹھ کے کبھی مشورہ کرتی ہوں گی کہ ہم فلاں جگہ جمع ہو کر پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے، یا حضرت عائشہ سے یا تو وہ جا کے کہتی ہوں گی کہ آپ ہماری امامت کرا دیجئے گا، ہم تراویح ادا کریں گے یا نوافل ادا کریں گے، یا حضرت عائشہ انہیں کہتی ہوں گی کہ آپ سب آئیں اور ہم سب ایک ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔
کیا ان تمام چیزوں کا ہمارے اپنے سماج میں فقدان نہیں ہو گیا؟ ہم ایک ماں 4 بیٹیاں ایک گھر میں ہوتے ہیں لیکن ایک ساتھ کسی نوافل کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیا ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور عورتوں کی تو بدنصیبی یہ ہے کہ مردوں کو ایک بار قرآن سننے کا پورا موقع ملتا ہے، وہ تراویح جاتے ہیں اور وہاں جا کر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، وہ قرآن سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کی تراویح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح اور ہماری تراویح میں کتنا فرق ہے، یہ اس بات کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام اللیل کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ عہد نبوی کی تراویح۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ایک درمیانی رات میں نکلے۔ آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اس کا چرچا کیا۔ دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا۔ تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہوئے۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا سامنا دشوار ہو گیا، لیکن آپ باہر نہیں نکلے۔ پھر آپ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور جب نماز ادا کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، رات میں تمہاری حالت اور کیفیت مجھ پر پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ تم پر رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں وفات پائی، یعنی یہ کہ آپ نے تراویح کی نماز باجماعت ادا نہیں کروائی بلکہ صرف 3 دن انہیں نماز پڑھائی۔ اور کتنی پڑھائی؟ 8 رکعت پڑھائی اور 3 رکعت وتر کی، یعنی کہ 11 رکعت۔ 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ذہن میں کلیئر رہنا چاہیے۔ 20 رکعت کی تراویح عہد فاروقی میں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں انہوں نے 20 رکعت پر انہیں جمع کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام قیام اللیل کتنا کیا کرتے تھے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو 40 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تراویح یعنی کہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی نفل نماز، جسے ہم الگ کرنے کے لیے تراویح کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ صحابہ کرام سے جو سند ملی وہ یہ کہ 36 رکعت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر وہ پڑھا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ رکعت صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور مسجد نبوی میں الگ الگ جگہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایک کو امام بنا کر پڑھ رہے ہوتے، کچھ اپنی انفرادی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ان پوری نماز کو ایک جگہ کیا اور ان لوگوں کے لیے جن کے لیے قیام مشکل ہو جایا کرتا تھا 11 رکعت میں، یا پھر یہ کہ وہ لوگ جو حد سے زیادہ 40 اور 36 تک آ گئے تھے اور یہ اندیشہ تھا صحابہ کرام کو کہ آنے والی امت میں کہیں یہ تعداد بڑھتی ہی نہ چلی جائے اور یہ کسی کے لیے مشکل ہو جائے، تو اسے 20 رکعت پر روکا گیا اور یہ کیا گیا کہ مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جانے لگا۔ تو اب لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت تراویح پڑھی، کتنی پڑھنی چاہیے، اس پر ہمارے تمام مسلک میں بحثیں ہیں۔ 8 پڑھنی چاہیے، 20 پڑھنی چاہیے، اور کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی، ان تمام باتوں پر بحث ہے۔
لیکن اس بات پر بحث نہیں کہ یہ 8 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، صحابہ کرام کی کیسی تھی، کتنی دیر میں پڑھی گئی، اس کی کوالٹی کیا تھی، کیا اس میں پڑھا گیا، وہ ایسا کیا پڑھتے تھے کہ عشاء سے لے کے فجر سحری کا وقت ہو جایا کرتا تھا، وہ ایسا کیا اتنی دیر پڑھتے تھے کہ ان کے پیر ورم کر جاتے تھے، وہ کتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کو لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہونا پڑتا تھا، لیکن وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ کیا امت کو اس بات پر نہیں بات کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا اسی میں الجھ کر رہنا ضروری تھا کہ 8 پڑھنی ہے یا 20؟ اور وہ 8 اور 20 ہماری کس کوالٹی کی ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی جاگرکتا لانے کی، کوئی اس کے لیے مہم چلانے کی ضرورت نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور اتنی بدترین طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ایسے ہی پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام تراویح؟ کیا وہاں پر کالر پکڑ کے کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کس کلام کی بے حرمتی کر رہے ہو، تم کس کلام کو ایسا کر رہے ہو؟ آج جب فون میں اسپیڈ بڑھانے کا آ گیا ہے اور 1.5 اور 2 پہ آپ سن لیتے ہیں اس کو، تو تبھی بھی نا دل ڈر جاتا ہے جب بہت تیز کوئی قرآن سن رہا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ پکڑ نہ کر لے کہ تمہارے پاس میرے کلام کو ٹائم دینے کا وقت نہیں تھا، حالانکہ تمہیں پتا تھا کہ میرے کلام کو وقت دینا تمہارے لیے کبھی بھی حسرت کا باعث نہیں ہوگا، لیکن ہم اس میں اپنا وقت لگانا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ تو چلے مرد حضرات کی بات ہے، ہم تو عورتیں ہیں، ہم اپنی بات کر لیتے ہیں۔ ہم عورتیں کیا پڑھتے ہیں تراویح میں؟ سورہ تراویح، اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ہم مطمئن ہیں ہم بہت بدنصیب عورتیں ہیں۔ رمضان آتا ہے، ہم قرآن کو بس بیٹھ کر ناظرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اس بات کی اجازت نہیں کہ عورت مسجد جا کر امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکے۔ یہ کون سا خاندان ہے ہمارا، یہ کون سا سماج ہے ہمارا کہ جس نے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے دور کر دیا؟ کیا وہ مطلب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کتنی ہی عورتیں قبروں میں سو گئیں اور انہیں اس بات کی حلاوت ہی نہیں پتا کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر قیام کرنے کا کیا مزہ ہے۔ انہیں نہیں پتا، کیونکہ انہیں تو کوئی سورہ اتنی لمبی یاد ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حضور کھڑی ہو سکے۔ وہ کب کھڑی ہوں گی، وہ کیسے کھڑی ہوں گی، اس کا جواب کون دے گا؟ کتنے سارے سوال ہیں جن کے اس مسلمان سماج میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر بتائیں، ان کا رمضان ہمارے رمضان جیسا تھا؟ نہیں تھا، تھا ہی نہیں۔ ان کا جو رمضان تھا اور ہمارا رمضان الگ نہیں، بہت الگ ہے، اس میں کوئی مماثلت ہی نہیں۔ ہمیں رمضان میں ایکسٹرا چھٹی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں رمضان میں آرام کرنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ رمضان میں جنگ کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ فتح مکہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو 10 رمضان المبارک تھا، اور جب فتح مکہ حاصل ہوئی تو 17 رمضان المبارک تھے۔ آپ سوچیں، رمضان کے مہینے میں طویل سفر، اور اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام اتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی، اگر ہم جنگ میں جا رہے ہوتے اور تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے اور کچھ لوگ روزہ نہ رکھے ہوئے ہوتے، تو ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی نکیر نہیں کرتا تھا، یعنی ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ اس کا بھی بہت فقدان ہے ہمارے یہاں۔
کہ اگر خود روزے دار ہیں، اگر خود بہت عبادت کر رہے ہیں، تو دوسرے کو بالکل گنہگار کی حد تک ایسا سمجھنا کہ اس سے تو کسی خیر کی امید ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل سفر میں بھی ہوا کرتے تو کبھی افطار، کبھی روزہ کھول لیا کرتے اور کبھی روزے کی حالت میں بھی ہوا کرتے، اور اسی لیے علماء نے اس سے جو استدلال لیا ہے وہ یہی لیا ہے کہ روزے کی حالت میں سفر نہ کیا جائے بہتر ہے، اللہ نے جب اس کی اجازت دی ہے، اور بعد میں اس کی قضا پوری کر لی جائے۔ لیکن اگر سفر کی حالت میں کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات اعتکاف پہ کر لیتے ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا سحری اور افطار پہ بات کر لیتے ہیں۔ سحری اور افطار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ اسوہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے کھجور سے، اور حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ یہ تھا شاہ کونین کا، یہ تھا زمین پر اللہ کے سب سے محبوب بندے کا افطار۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی، کہ ہم نے رمضان کو جو کھانے پکانے اور ان تمام چیزوں کا مہینہ بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات اور صحابہ کرام، ان کے آپ شب و روز میں گھس جائیے، دیکھ لیجئے ان کے گھروں میں جھانک کر، آپ کو ایسا کوئی اہتمام نہیں ملے گا۔ میں نے جتنا سمجھا، اور مجھے اب اس کو اور سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ صحابیہ اور صحابہ کرام کوئی بھی ایسا کام رمضان میں نہیں کرتے تھے، نہ کرنا چاہتے تھے جس سے ان کو اجر نہ حاصل ہوتا ہو، جس سے ان کے وقت کی بربادی ہوتی ہو، جس سے یہ ان کو ڈر پیدا ہوتا ہو کہ کہیں یہ میرے اجر میں کمی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حضرت زید بن خالد جہنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرائی تو اس کے لیے روزے دار کے برابر اجر اور ثواب ہے، اور اس کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ والی حدیث کو جہاں پر ہم نے فٹ کیا ہے، یہ ہماری سیٹنگ بہت گڑبڑ ہے۔ یہاں پر وہ دور ہے جہاں پر لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، اور یہاں پر روزے دار کی افطاری ہماری افطاری کی طرح نہیں ہے۔ ہم جب اپنے روزے کی افطار کی پارٹی کرتے ہیں تو اس میں نہ دعاؤں کا اہتمام کر پاتے ہیں، نہ ہم اس میں نماز کی کوالٹی کا اہتمام کر پاتے ہیں، نہ اس دن ہم تراویح کو بہتر طریقے سے ادا کر پاتے ہیں۔ تو اس والی حدیث کا جو امپلیمنٹ ہے وہ ان لوگوں پر کریں جو واقعی روزے دار ہیں، اور ان کے روزے افطار آپ اگر بہتر طریقے سے کرا دیں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کو ٹھنڈک ملے گی، ایسے لوگوں کو کرا کے جن کو ایسا کھانا ایسا پینا میسر نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی روزے دار کا افطار کرانا سوا اجر کا باعث ہے۔ تو کوئی سفر پہ ہے، کوئی جلدی جا رہا اپنے گھر اور ڈر ہے کہ اس کا روزہ کھل جائے گا،
یعنی آپ دیکھیں گے مدینہ میں، مکہ میں کہ پیکٹ بنا بنا کر کے لوگ افطار بانٹ رہے ہوتے ہیں، افطار کرا رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کا کوئی روزہ خراب نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں، جن کا روزہ راستے میں کھل رہا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی اہتمام کیوں نہیں ہم کر پاتے، جہاں بس سے لوگ اتر رہے ہوں اور وہاں پہ کچھ لوگ افطار لے کر کھڑے ہوں اور وہ ان کا افطار کرائے۔ یہ ہے کسی روزے دار کا افطار کرانا۔ ہم جو پارٹی کرتے ہیں وہ بالکل غیر اسلامی انداز ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور اس میں ہم اپنے روزے کے دن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پکانے میں ہم عورتیں جو اپنا وقت لگاتی ہیں، وہ ہم سب کو اندازہ ہے اس بات کا کہ وہ بالکل برباد وقت ہے، اس کا کیا ہی ہمیں اجر ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا حال۔ سحری میں بھی، سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز جو وہ ہوئی پتہ چلی کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام بھی سحری نہیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو کہا تم سحری کیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے، تم سحری کر لیا کرو۔ اور جب میں سحری کو بھی وہ کر رہی تھی تو ایک صحابی ہیں جن کی جو اپنی وائف کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا گھر پہ تو کچھ موجود نہیں، میں کہیں سے تلاش کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے کہا رہنے دو، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں اور میں کل روزہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھ لوں گا۔ انہوں نے چند گھونٹ پانی پیے اور روزہ رکھ لیا۔ یہ ان کی سحری تھی۔ اگلے دن پھر آئے اور کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہیں سے مانگ کے میں لے آتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں جب میں مانگ کے لائی تو وہ سو چکے تھے، اور اگلے دن بھی انہوں نے اسی طرح روزہ رکھا۔ تو اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کی ہیں جس سے ہم سحری کر سکتے ہیں، جس سے ہم افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ بغیر سحری، بغیر افطار یا چند کھجور کھا کے، چند گھونٹ پانی پی کے اتنی طاقت کہاں سے لاتے تھے کہ رات کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے؟ اور ہم وہ کون سی غذا کھا رہے ہیں جس کے بعد ہمارے اندر طاقت تو آنا دور کی بات ہے، ہم اس لائق نہیں رہتے کہ ہم اپنی عبادات کو بہتر طریقے سے کر پائیں۔ تو ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں؟ اس کو ہمیں ضرور چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ کھانا انسان کو طاقت نہیں دیتا۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھے طاقت دیں گی تو میں رمضان میں اچھے طریقے سے عبادت کر پاؤں گی، تو صحابہ کرام کا اسوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عبادت کی طاقت، روزے کو بہتر طریقے سے گزارنے کی طاقت ایمان سے آتی ہے، اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اللہ کے قرب سے آتی ہے۔ وہ لوگ، یہ جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول تھے، یہ غذا اپنے رب کی عبادت سے حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس کو ہمارے لیے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد شب قدر کے بارے میں چند احادیث ہیں، اور اس کے حوالے سے ہے اعتکاف کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر کی طاق راتیں، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات، ان تمام نے پورے 10 دن
عبادت کو اپنا شیوا بنایا. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان 10 دنوں میں وہ تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے. حیرت ہوگی تو کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، تہجد کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے اور وہ ان 10 راتوں میں سویا ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ عشاء سے لے کر طلوع فجر تک عبادت میں مصروف رہتی تھی، کیونکہ یہی حکم ربانی تھا. کیونکہ رب نے ان راتوں کی اہمیت اور ان رات کے بارے میں جو فضیلت بیان کی تھی، اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ وہ اس رات کو اسی طریقے سے گزارتی. پھر اس کے بعد اعتکاف کے بارے میں یہ کہ امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھی، اور کہاں کرتی تھی؟ مسجد نبوی میں ہی کیا کرتی تھی. اپنے گھروں میں اعتکاف کی کوئی سند ہمیں امہات المومنین سے نہیں ملتی ہے، لیکن چونکہ آج ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں پر عورتوں کی عبادت، عورتوں کا اللہ سے قرب، عورتوں کا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش، ان تمام چیزوں پر نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں چرچا ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم عورتوں نے ہی اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ وہ شوہر کی تابعداری کر لے، اپنے بچے کو قورمہ بریانی بنا کر رمضان میں کھلا دے، وہ سحری ٹائم سے بنا دے، وہ افطار میں بہت ساری لذیذ چیزیں بنا دے، اسی سے اسے جنت الفردوس مل جائے گا. یہ ہم عورتوں نے بھی اپنے دماغ میں سمجھ لیا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا جب تک کہ ہم خود اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم خود اس کے لیے اویئر نہیں ہوں گے. تو ہمیں خود ان تمام پر بات کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنا کنسرن دکھانا ہوگا کہ میں اس رمضان اپنے رب کی رضا چاہتی ہوں، میں اس رمضان اپنے رسول کی اسوہ پر اپنے روزے کو گزارنا چاہتی ہوں. جب ہم ان تمام باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم وہ مجرم ہیں جو اس رمضان کچھ عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور کچھ عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ تو رمضان ہمیں ایسے گزارنا ہے، اور کیونکہ ہمارے اندر بہت ساری خراب عادتیں اس کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور بہت ساری اچھی عادتوں کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ بہت تکلیف دہ اور بہت دکھ والی کیفیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک عزم اور ایک ارادہ بھی کرنا ہے کہ اس رمضان ان نیکیوں کی تلاش کروں گی جو میرے نبی اور میرے اسلاف کے نقوش تھے. رب سے دعا کروں گی کہ مجھے بھی رب کائنات ایمان کی وہ حلاوت، وہ مٹھاس عطا کر دے جو مجھے اپنے جسم کی کمزوریوں سے بیگانہ کر دے. اللہ مجھے وہ طاقت، اللہ مجھے وہ ہمت عطا کرے، اور وہ اللہ ہی عطا کر سکتا ہے. نہ کوئی ٹونک، نہ کوئی جوس اور نہ کوئی غذا ہمیں وہ طاقت دے سکتی ہے. وہ ہم اللہ سے مانگے، اور یہ اب جتنے دن شعبان کے رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کی ہم تیاری کریں جو رمضان میں ہمارے کام آ سکے. اب آخر میں میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے حارث سر کو، جنہوں نے مجھے یہ ٹاپک دیا اور میں نے اس کو کھولا، پڑھا اور مزید اس کی گہرائی کو جاننے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی. میری باتوں میں بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری میرے علم کی کمی جھلک رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں یہ یقین عطا کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد رسول اللہ ہمارے رسول ہیں. پھر بھی
اگر ہم اس رمضان نبی کی سنت پر نہ چل سکے اور رب کو اپنے راضی نہ کر سکے تو ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔